اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سری لنکا دیوالیہ کیسے ہوا اور وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا؟ مہاتما بدھ کا پسندیدہ ملک سری لنکا 49 دنوں میں مکمل دیوالیہ ہو گیا۔ فروری 2022 کو پہلا خوفناک ایشو پیدا ہوا۔ کولمبو پورٹ پر آئل کیریئر 40,000 ٹن فیول پیٹرول لے کر پہنچا۔ بینک آف سلون میں پیٹرول کی پیمنٹ کرنی تھی لیکن بینک کے پاس ڈالر ختم ہو گئے تھے۔ وزیر خزانہ سے رابطہ کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے اسٹیٹ بینک سے بات کی لیکن اس کے پاس صرف 2 ارب اور 30 کروڑ ڈالر تھے اور وہ بھی کرنسی کی شکل میں نہیں تھے، لہٰذا سری لنکا پیٹرول نہ خرید سکا اور جہاز پیٹرول سمیت انڈیا روانہ ہو گیا۔ یہ سری لنکا کے دیوالیے پن کا اسٹارٹ تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہاتما بدھ کا پسندیدہ ملک 49 دنوں میں مکمل دیوالیہ ہو گیا اور سری لنکا نے 12 اپریل کو خود کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا۔ ہم نے دیوالیے کا صرف لفظ سنا ہے، ہم اس کے نتائج اور رد عمل سے بالکل واقف نہیں ہیں۔ میں لوگوں کو اکثر یہ کہتے سنتا ہوں کہ ہم اگر دیوالیہ بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ سری لنکا میں بھی ایسے لاکھوں لوگ تھے، یہ بھی حکومت کو کہتے تھے ہم اگر دیوالیہ ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ یہی لوگ رو رہے ہیں، سڑکوں پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور سرکاری دفتروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مگر یہ اہلکار اور سرکاری محکمے اب کیا کر سکتے ہیں؟ پورا ملک اس وقت ٹوٹی ہوئی کشتی کی طرح سمندر میں ہچکولے کھا رہا ہے اور پوری دنیا میں اسے بچانے اور سہارا دینے والا کوئی شخص موجود نہیں۔ آپ اگر دیوالیہ پن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ چند مثالیں دیکھ لیں۔ سری لنکا کو 3000 میگا واٹ بجلی چاہیے ہوتی ہے جبکہ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4000 میگا واٹ ہے، لیکن 80% بجلی تھرمل پاور پلانٹ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ پلانٹ ڈیزل، فرنس آئل اور کوئلے پر چلتے ہیں۔ ان کے لیے ڈالرز چاہیے اور سری لنکا کے پاس ڈالرز نہیں ہیں، لہٰذا پاور پلانٹس بند ہیں اور نتیجے میں ملک میں روزانہ 7.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ صبح 8 بجے سے 1 بجے اور شام 6 بجے سے 8:30 بجے تک پورے ملک میں بجلی نہیں ہوتی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ٹیلی ویژن، موبائل فون سروسز، دفتر، اسکولز، اسپتال، ریسٹوران، چائے خانے اور ہوٹل بند ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر ہمارے ذہن میں سوال آئے گا، یہ ادارے اپنے جنریٹرز کیوں نہیں چلا لیتے؟ یہ چلا سکتے ہیں لیکن جنریٹر ڈیزل، پیٹرول، فرنس آئل، گیس اور کوئلے سے چلتے ہیں اور یہ سہولتیں اس وقت ملک میں موجود ہی نہیں ہیں۔ بجلی کی بندش سے ٹیوب ویلز اور پانی کی موٹرز نہیں چل رہی، چنانچہ پورے ملک میں پانی اور سیوریج دونوں بڑے بحران پیدا ہو چکے ہیں۔ پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہو چکی ہے اور ریل سروس بھی، ذاتی گاڑیاں بھی گراجوں میں کھڑی ہیں یا پھر پارکنگ لائٹس اور گلیوں میں۔ بچوں کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے ہیں کیونکہ ایجوکیشن بورڈز کے پاس امتحانات کی کاپی اور سوال چھاپنے کے لیے کاغذ ہی موجود نہیں۔ ڈرائیونگ لائسنس، شناختی کارڈ، پاسپورٹس بھی نہیں بن رہے کیونکہ پلاسٹک شیٹس امپورٹ نہیں ہو رہی۔ سری لنکا کی ایکسپورٹس کا 52% ٹیکسٹائل اور گارمنٹس پر مشتمل تھا۔ جی ڈی پی میں چائے کی ایکسپورٹ کا والیوم 17% تھا جبکہ باقی 31% آمدنی مسالوں، قیمتی پتھروں، کوکونٹ، ربڑ، فش اور سیاحت سے آتی تھی۔ تیل کی بندش، لوڈ شیڈنگ
اور ڈیفالٹ کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور چائے سمیت ساری ایکسپورٹس رک گئی۔ فلائٹس بند ہوئی تو سیاحت کی انڈسٹری بھی دم توڑ گئی۔ مسافر نہیں آ رہے تو ہوٹل، ریسٹوران اور عجائب گھر بھی اجڑ گئے۔ پاکستان کی طرح سری لنکا کے مالیاتی ذخائر کا بڑا سورس بھی تارکین وطن ہے۔ ملک کے معاشی حالات خراب ہوئے تو دوسرے ملکوں میں مقیم سری لنکن نے بھی رقمیں بھجوانا بند کر دیں، لہٰذا بحران بڑھتا چلا گیا اور آج سری لنکا پوری دنیا کو محتاج نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر سری لنکا اس حالت کو کیسے پہنچا۔ ہم سردست سیاسی وجوہات کو سائڈ پر رکھ کر اور عملی چیزیں دیکھتے ہیں۔ سری لنکا قدرتی وسائل سے مالا مال خوبصورت ملک ہے، دنیا کی بہترین چائے پیدا کرتا ہے، گھنے جنگلوں کا مالک ہے، بدھ مت کا گڑھ ہے، لہذا مذہبی سیاحت کے خزانے بھی ہیں۔ دنیا جہاں کے مسالے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سری لنکا کی دار چینی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آیا تو دنیا کے نامور برانڈز کا حق بن گئے۔ 4 سائڈ سے سمندر میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا ہر قسم کا ساحل بھی ہے اور ان ساحلوں پر سینکڑوں ریزارٹس اور ہوٹلز بھی ہیں۔ 92.3% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ بھکاری بھی روزانہ اخبار پڑھتے ہیں۔ بر صغیر کی قدیم ترین لائبریری کال شہر میں ہے۔ یہ ہالینڈ کے جہاز رانوں نے 1832 میں بنائی تھی اور آج بھی چل رہی ہے۔ مہاتما بدھ کا ایک دانت کینیڈی شہری میں رکھا ہوا ہے اور پوری دنیا سے بدھا بھکشو اس کی زیارت کے لیے کینیڈی آتے ہیں۔ سری لنکا ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے 1970 میں اپنی معیشت کو لبرل بنایا تھا اور سری لنکن بہت صفائی پسند، ڈسپلن اور نرم مزاج لوگ بھی ہیں۔ مہمان نوازی کے شعبے میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے سری لنکا دیوالیہ ہو گیا؟ اس کی 6 وجوہات ہیں۔ پہلی، قرضے ہیں۔ سری لنکا کو بھی پاکستان کی طرح قرضوں کی لت لگ گئی تھی۔ یہ تازہ ہوا کے لیے بھی قرضہ لے لیتے تھے۔ یہ قرضے بڑھتے بڑھتے جی ڈی پی کا 119% ہو گئے، یعنی آپ جو کچھ کما رہے ہیں وہ اور اس کے ساتھ مزید 20% قرضوں کی قسطوں میں دے رہے ہیں۔ لہٰذا ملک ہماری طرح قرضے کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری وجہ، پاکستان کی طرح سری لنکا کا بجٹ اور تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا، یعنی جتنا بجٹ بناتے تھے یہ اس سے زیادہ خرچ کر دیتے تھے اور انہیں جتنی آمدنی برآمدات سے ہوتی تھی یہ اس سے زیادہ رقم درآمدات پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح بیچتے کم اور خریدتے زیادہ تھے۔ تیسری وجہ، سری لنکا میں ہماری پی آئی اے اور اسٹیل مل کی طرح 502 ایسے سفید ہاتھی تھے جن پر بجٹ کا 20% حصہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان اداروں میں سیاسی بھرتیاں ہوتی تھیں، صرف دفتروں کے تالے کھولنے اور بند کرنے کے لیے 20 لوگ تھے۔ یہ ہاتھی کھاتے بہت زیادہ تھے لیکن واپس کچھ نہیں کرتے تھے۔ چوتھی وجہ، سری لنکا کی ٹریڈ پالیسی بنی۔ پالیسی بہت اچھی تھی۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا ملک تھا جس نے اپنی معیشت عالمی منڈی کے لیے اوپن کی، لیکن پاکستان کی طرح ان کی انڈسٹری اور تجارت بھی بیوروکریسی یعنی سول سروسز کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہی۔ فیکٹریوں کے مالکان کا ایک پاؤں فیکٹری میں ہوتا اور دوسرا سرکاری دفتروں میں۔ اربپتی لوگ بھی عام سرکاری دفتروں کے برآمدوں میں بیٹھے ہوتے۔ غیر ملکی کمپنیاں بھی سری لنکا آئیں، لیکن بیوروکریسی کے تاخیری حربوں، رشوت
اور منفی رویوں کی وجہ سے واپس چلی گئیں۔ لہٰذا بیوروکریسی کی وجہ سے سری لنکن بزنس میں ترقی بھی نہ کر سکے اور یہ ہانگ کانگ، ملیشیا اور تائیوان میں بھی بیٹھ گئے۔ پانچویں وجہ، سری لنکا مسلسل 26 سال خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار رہا۔ تامل ٹائیگرز نے 1983 میں جنگ شروع کی، یہ 2009 تک مسلسل لڑتے رہے۔ اس جنگ نے ملک، معیشت اور فوج تینوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ دنیا میں خودکش حملوں کے تازہ موجد بھی تامل ٹائیگرز تھے۔ خودکش جیکٹ ان لوگوں نے بنائی تھی۔ سری لنکا نے پاکستان کی مدد سے 2009 میں اس عفریت پر قابو پایا، لیکن یہ جاتے جاتے ملک کا سب کچھ لے گیا۔ چھٹی وجہ، سری لنکا میں تعلیم بہت ہے لیکن پاکستان کی طرح عملی تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ ڈگری ہولڈرز ہیں مگر ان کے پاس ہنر کوئی نہیں، لہٰذا پاکستان کی طرح سری لنکا میں بھی ہر شخص نوکری کی درخواست جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے اور اس کا نتیجہ ڈیفالٹ کی صورت میں نکلا۔ سری لنکا کی مثال دیکھ کر ہم یہ بات اب سمجھ لیں کہ دنیا میں کوئی قوم قدرت کی فیورٹ نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم تھی، لیکن اس نے بھی جب قدرت کے سسٹم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی ہزاروں سال ذلیل و خوار ہوتی رہی۔ ہم مسلمان بھی کئی سو سال سے خوار خراب ہو رہے ہیں۔ کیونکہ ہم بھی نیچر کے سسٹم سے الٹ چل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے 22 ملین سری لنکن کی کوئی مدد نہیں کی تو جذباتی و بخاراتی شعلہ بیاں تصوراتی ہیروز کی پوجا کرنے والے نالائکی، سستی اور نااہلی کے مارے 250 ملین سے زائد پاکستانیوں کے لیے بھی کوئی غیبی مدد نہیں آئے گی۔ اور ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم سری لنکا سے صرف 5 ماہ پیچھے ہیں اور ہم نے اگر ان 5 ماہ میں خود کو نہ بچایا تو سری لنکا کے بعد ہم اگلی دیوالیہ قوم ہوں گے، اور ہم اگر خدا نخواستہ اس گڑھے میں گر گئے تو پھر ہمیں باہر نکالنے کے لیے پہلی قیمت گوادر اور ایٹمی پروگرام کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی قیمتیں بھی موجود ہیں۔ لہٰذا سمجھ جائیں، گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس ملک کے سیاستدانوں، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے افراد کو محب وطن بنائے تاکہ پاکستان کی بقا میں وہ اہم کردار ادا کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔